السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض، مثل نورہ کمشکاۃ فیہا المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم۔ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ خیرا۔ یہ تھے محترم جناب حافظ مبصر صاحب جو رب العالمین کے کلام کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اب ہم اپنے شہر کی معروف شخصیت اور شاعر اسلام محترم جناب ماسٹر عبدالرحمن عاصم صاحب ان کی انشاءاللہ نظر سنیں گے، تو میں دعوت دیتا ہوں استاد محترم جناب محترم ماسٹر عبدالرحمن عاصم صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور مختصر وقت کے اندر ہمیں نظر سنائیں۔ محترم جناب ماسٹر عبدالرحمن عاصم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اس نظم کا عنوان ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سراپا۔ آقا علیہ السلام کا حلیہ مبارک سراپا نبی کا کروں میں بیان، سراپا نبی کا کروں میں بیان، دہاں میں میرے کب ہے ایسی دعا۔ سراپا نبی کا کروں میں بیان، دہاں میں کہاں میری ایسی دعا۔ حسین آپ سا نہ، حسین آپ جیسا نہ آیا کوئی، حسین آپ جیسا نہ آیا کوئی، کسی ماں نے ایسا نہ لایا کوئی۔ حسین آپ جیسا نہ آیا کوئی، کسی ماں نے ایسا نہ جایا کوئی۔ لگے شکل و صورت میں تھے بے مثال، لگے شکل و صورت میں تھے بے مثال، مثال ان کی ملنا ہے بالکل محال۔ بنا کر انہیں رب نے توڑا قلم،
بنا کر انہیں رب نے توڑا قدم، صباحت کا ان کی ہے اونچا علم، صباحت کا ان کی ہے اونچا علم، پسینے سے خوشبو عجب آتی تھی، پسینے سے خوشبو عجب آتی تھی، مہک جس کی عنبر کو شرم آتی تھی، پسینے سے خوشبو عجب آتی تھی، مہک جس کی عنبر کو شرم آتی تھی، چلیں جیسے چلتی ہو باد بہار، چلیں جیسے چلتی ہو باد بہار، بڑی چال ان کی تھی باوقار، چلیں جیسے چلتی ہو باد بہار، بڑی چال ان کی تھی باوقار، گھنی داڑھی سینہ چھپائے ہوئے، گھنی داڑھی سینہ چھپائے ہوئے، وجاہت کا رنگ تھی جمائے ہوئے، گھنی داڑھی سینہ چھپائے ہوئے، وجاہت کا رنگ تھی جمائے ہوئے، سراہی سی گردن چمکتی تھی خوب، سراہی سی گردن چمکتی تھی خوب، کشادہ جبیلی دمکتی تھی خوب، سراہی سی گردن چمکتی تھی خوب، کشادہ جبیلی دمکتی تھی خوب، وہ کلیوں سے دانتوں کی عمدہ قطار، وہ کلیوں سے دانتوں کی عمدہ قطار، پروئے ہوئے دو لوئے آبدار، پروئے ہوئے لو لوئے آبدار، بوقت تکلم جھڑے منہ سے پھول، بوقت تکلم جھڑے منہ سے پھول، جوام قلم گفتگو رسول، یا حدیثوں کا ترجمہ ہوگا یا قرآن پاک کی آیات مبارکہ کا ترجمہ ہوگا، غور فرمائیں گے تو آپ کو لطف آئے گا۔ بوقت تکلم جھڑے منہ سے پھول، جوام قلم گفتگو رسول، سنے دل کے کانوں سے جو بھی کلام، سنے دل کے کانوں سے جو بھی کلام، بنے اس کے محبوب خیر الانام، سنے دل کے کانوں سے جو بھی کلام، بنے اس کے محبوب خیر الانام، وہ گونگے پیاسوں کو دیتے دعا، وہ گونگے پیاسوں کو دیتے دعا، ادا کرنی بدخواہ کو اپنی خواہ، وہ گونگے پیاسوں کو دیتے دعا، ادا کرنی بدخواہ کو اپنی خواہ، سخاوت میں کوئی بھی ثانی نہیں، سخاوت میں کوئی بھی ثانی نہیں، ہوا تیز میں وہ روانی نہیں، سخاوت میں کوئی بھی ثانی نہیں، ہوا تیز میں وہ روانی نہیں، حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہے، کرے ناز ان پہ میدان گواہ، کرے ناز ان پہ میدان گواہ، دکھائے شجاعت کا وہ تن تنا، دکھائے شجاعت کا وہ تن تنا، بیان میں کہاں آئے حسن و جمال، بیان میں کہاں آئے حسن و جمال، تخلا کی قدرت کا اعلیٰ کمال، تخلا کی قدرت کا اعلیٰ کمال، سیاہ زلفیں شان و کلک آتی تھی، سیاہ زلفیں شان و کلک آتی تھی، عجب شان آلائی دکھلاتی تھی، سیاہ زلفیں شان و کلک آتی تھی، عجب شان آلائی دکھلاتی تھی، حسین چہرہ، حسین چہرہ جیسے کھلا ہو گلاب، حسین چہرہ جیسے کھلا ہو گلاب، فزون کرتی چندہ سے وہ آفتاب، حسین چہرہ جیسے کھلا ہو گلاب، فزون کرتی چندہ سے وہ آفتاب، تھی مابین شانوں کے مہر نبوت، تھی مابین شانوں کے مہر نبوت، بڑی ہی منور تھی مہر نبوت، تبسم تھا ان کا بڑا پرخرا، تبسم تھا ان کا بڑا پرخرا، گھرانے کو جس نے منور کیا، گھرانے کو جس نے منور کیا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے، نہیں بس میرے ہے اس کا بیان، فقط اس کا محرم ہے رب جہاں، مطلب ہے تیری خوش
رحمانہ صاحب جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال اور آپ کے چہرے کا تذکرہ فرما رہے تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سفید سرخی مائل تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بالکل گولائی کے اندر ہے، اور آپ کی آنکھوں کے اندر سرخ ڈورے تھے، ہونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلابی تھے، اور قد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درمیانہ تھا۔ تو اس طرح کی ہستی اور شخصیت جو بھی کسی کے سامنے آئے تو زبان سے یہی نکلتا ہے کہ اس طرح کا چہرہ نہ جھوٹا ہو سکتا ہے، نہ غلط بیانی کر سکتا ہے۔ حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال اللہ رب العالمین نے فرمایا سراج منیر، کہ ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو چمکتا ہوا سورج بنایا ہے۔ اور صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو جب بیان کرتے ہیں، کبھی سورج کی کرنوں سے تشبیہ دیتے ہیں، کبھی چاند کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، کبھی تلوار کی جو چمک ہوتی ہے، دھار ہوتی ہے، اس کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے بارے میں جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے چاند کے ساتھ موازنہ کیا تو میرے دل نے یہی گواہی دی کہ موازنہ کس کے ساتھ کرتا ہے کہ جس کے چہرے کے اندر داغ دھبے ہیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بالکل صاف ہے۔ یعنی آپ کے حسن و جمال کے اندر دوسرا کوئی نہیں ہے، ثانی کوئی نہیں ہے، آپ حسن و جمال کے بادشاہ ہیں۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ایسے حسن و جمال بادشاہ کی محبت پیار اور عقیدت کے ساتھ ہمیں عطا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب بلا تاخیر فضیلت الشیخ مفتی پاکستان اور ہماری سنتی چک کے سرپرست محترم جناب حافظ عبدالستار الحماد صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے مخصوص انداز کے اندر ہمیں نصیحت فرمائیں۔ محترم جناب حافظ عبدالستار الحماد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ معزز سامعین، یہ جو اجتماع ہے یہ حرمت رسول اور دفاع صحابہ سے متعلق ہے۔ ہمارے سامنے
ہمارے لیے سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کو کیسے بچائیں۔ ہمارے گھر آج فتنوں کی آوازگاہ ہیں، فتنے گھروں میں اس طرح گھس رہے ہیں جس طرح آسمان سے بارش آتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کی نشاندہی بھی کی ہے۔ ہم ان فتنوں سے بچنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہماری جو اولاد ہے ہم ان کو فتنوں سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ ہمارا آج کل جس میڈیا سے واسطہ پڑا ہے وہ دجالی میڈیا ہے۔ اس میڈیا نے ہمارے گھروں کی تہذیب کو، ثقافت کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ یقین جانیے کہ ہمیں اتنی معلومات نہیں ہیں جتنی ہمارے بچوں کو معلومات ہیں۔ ہمارے بچے جانتے ہیں کہ کل کون سا ڈرامہ لگنا ہے، کون سی فلم لگنی ہے، اور اس میڈیا میں فحش مناظر، گندی فلمیں کہاں کہاں ہوتی ہیں۔ ہم اپنے گھر میں رہتے ہوئے، ہم ان کو اپنی نظروں میں رکھتے ہوئے تب بھی ان کو نہیں بچا سکتے ہیں، جبکہ قرآن کریم کا یہ حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی اس آگ سے بچا لو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ ہم اپنے بچوں کو اس آگ سے کیسے بچائیں؟ ہمارا سب سے زیادہ مسئلہ آج یہ ہے، یہ مسئلہ قطعاً نہیں ہے کہ ہم بچوں کو کیسے کھلائیں، ہم اپنے بچوں کو کیا پہنائیں، ہم اپنے بچوں کو رہنے کے لیے جگہ کہاں سے مہیا کریں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان فتنوں سے کیسے بچائیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے بچے ہمارے نافرمان، گستاخ، منہ پھٹ ہیں، ہماری بچیاں وہ اپنی ماؤں کا احترام نہیں کرتی ہیں۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ انسان کو سب سے بڑی دولت جو عطا کرتا ہے وہ اولاد کی ہے، اور اس اولاد کی نعمت کو، اس اللہ کے احسان کو ہم نے کیسے ادا کرنا ہے، اس کا بدلہ کیسے چکانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے، یہ تو ہم بھی دیکھتے ہیں نا کہ وہ کاروبار سے کٹ جاتا ہے، اپنی دنیاوی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، جس طرح دنیاوی کاروبار سے وہ کٹ جاتا ہے اس طرح دینی طور پر بھی وہ کٹ جاتا ہے۔ نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ نیکی کا کوئی کام کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله، جب انسان مر جاتا ہے اس کے تمام اعمال رک جاتے ہیں، دنیا کے بھی رک جاتے ہیں، دین کے بھی رک جاتے ہیں، اور اس بات کا ہم خود مشاہدہ کرتے ہیں۔ اللہ کے ثلاث، تین چیزیں ایسی ہیں کہ انسان مر جاتا ہے لیکن وہ جاری رہتی ہے۔
اس کے عمل جاری رہتے ہیں 3 کام۔ اب ان 3 کاموں میں سے ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہمارا بھی کسی کھاتے میں نام آتا ہے، یا یہ ہے کہ ہم مر گئے، مٹی میں چلے گئے، اور 4 دن ہماری بیوی روئے گی، بچے یاد کریں گے، پھر ایک وقت آئے گا نہ بیوی کو اس کی قبر کا پتہ ہوگا، نہ بچوں کو اس کی قبر کا پتہ ہوگا، کوئی بھی اس کی قبر پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والا نہیں ہوگا، اس کا نام ذہنوں سے محو ہو جائے گا، اس کو کوئی جاننے پہچاننے والا بھی نہیں ہوگا۔ وہ 3 کام کون سے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں من صدقۃ جاریہ، اپنی زندگی میں اس نے کوئی ایسا صدقہ کیا ہے جس کے اثرات دیر تک رہتے ہیں۔ یہ مسجد بنا دی ہے، مسجد میں حصہ ڈال دی ہے، وہ مدرسہ قائم کر دیا ہے، کسی طالب علم کو حدیث کی کتابیں لے کر دے دی ہیں، اور اسی طرح یا کوئی اور کام کر دیا ہے، کسی غریب آدمی کے لیے واٹر پمپ لگوا دیا ہے، کسی کا میٹر لگوا دیا ہے۔ یہ ایسے کام ہیں جو دیر تک جاری رہتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جلدی ہی ختم ہو جاتے ہیں، آپ اللہ کی راہ میں دیکھ پکاتے ہیں، وہ کھا کر لوگ چلے گئے، ختم ہو گیا سلسلہ۔ لیکن صدقہ جاریہ کی ہوتا ہے کہ اس کے اثرات دیر تک رہیں، دیر تک لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں۔ انسان مر جاتا ہے اور اس کا یہ کیا ہوا کام اس کے نام اعمال میں باقاعدہ درج ہوتا رہتا ہے، اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، مجھے میری امی سے بڑی محبت ہے، ہر ایک کو اپنی ماں سے محبت ہوتی ہے، لیکن جب وہ فوت ہوئی میں اس وقت اس کے پاس نہیں تھا۔ اگر میں ان کے پاس ہوتا تو شاید کو وصیت کرتی ہے، آپ بتائیں کہ میں کیا کروں تاکہ میری امی کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پانی کا انتظام کر دو۔ تو آپ نے کنواں کھدوایا۔ اس وقت پانی کی بڑی قدر و قیمت ہے، ہمارے یہاں تو پانی کی قدر نہیں ہے، ہم وضو کے لیے ٹوٹی چھوڑ دیتے ہیں، پانی بہتا رہتا ہے، ہمیں کبھی آتے رہتے ہیں۔ عرب میں پانی کی بڑی اہمیت ہے، کتنی دور میلوں سے جا کر پانی ملتا تھا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک کنواں کھدوایا، اس کا نام رکھا بئر ام سعد۔ یہ ام سعد، سعد کی ماں کا کنواں ہے، اس کے ثواب کے لیے آپ بھی جاتے جاتے کوئی ایسا کام کر جائیں، واٹر پمپ لگوا دیں، نل کا لگوا دیں، اس کی دیکھ بھال بھی کریں، کسی غریب کا خرچہ، کسی بیوہ کا وظیفہ لگا دیں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنی امی کے نام ایک کنواں کھدوا کر اپنی امی کے نام وقف کیا، اس کا نام رکھا بئر ام سعد۔ دوسری یہ ہے او علم ينتفع به، ایک عالم دین ہے، اس نے پڑھایا ہے، ایک پڑھی لکھی خاتون ہے، اس نے بچیوں کو پڑھایا ہے، وہ فوت ہو چکی ہے، بچیاں آگے پڑھاتی ہیں، عالم دین فوت ہو چکا ہے، اس کے شاگرد 400 عالم پھیلے ہوئے ہیں، وہ پڑھتے پڑھاتے ہیں، سلسلہ جاری ہے۔ اس نے کوئی کتاب لکھتی ہے تو کتاب کو پڑھنے والے بے شمار، یہ علم جس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ کچھ ایسا علم بھی ہوتا ہے لوگ سینے میں لے کر چلے جاتے ہیں، اس علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ علم فائدے والا ہوتا ہے جو انسان کو عمل پر مجبور کرے، جس سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہو، اس کو علم نافع کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہوا کرتی تھی، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ میں آپ سے علم مانگتا ہوں نفع والا، جو مجھے عمل کرنے پر مجبور
کسی کنویں سے پانی نہ کھینچا جائے، اس کنویں کے اندر گندے جراثیم کیڑے مکوڑے پڑ جاتے ہیں، اس کے اندر کالا گہرا پیدا ہو جاتا ہے، وہ استعمال کے قابل نہیں ہوتا، اس سے بدبو آتی ہے۔ اگر کسی کنویں سے پانی نکالا جائے، لوگ اس سے پانی نکالتے ہیں، وہ نیچے سے تازہ پانی آ جاتا ہے، وہ پانی خراب نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ علم جس کی نکاسی ہوتی رہے، جس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے رہیں، وہ علم نافع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور دعا بھی، اللہم انفعنی بما علمتنی، اے اللہ جو تو نے مجھے علم دیا ہے، مجھے اس سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق دے، وعلمنی ما ینفعنی، اور مجھے ایسا علم دے جو مجھے فائدہ اور مجھے نفع دے، وزدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے۔ تو یہ ایک دوسرا ہے جس سے مرنے کے بعد انسان کا عمل جاری رہتا ہے۔ اور تیسری چیز جس مقصد کے لیے میں نے اس بات کو شروع کیا تھا، او ولدا صالحا یدعو لہ، مرنے کے بعد اپنے پیچھے کو نیک بچہ چھوڑ گیا ہے، بچے کو نمازی بنا گیا ہے، وہ پنجگانہ نماز پڑھتا ہے، وہ بچہ اس کے لیے دعا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، بچے کے جتنے بھی عمل ہیں اچھے، آٹومیٹک اللہ تعالیٰ اس کے باپ کو اس سے حصہ دیتا رہے گا۔ اگر دعا کرتا ہے تو یہ تو سونے پر سوتا ہے۔ بہت بڑی حسرت ہے کہ انسان مرنے کے بعد اپنا کوئی ایسا نیک بچہ چھوڑ جائے جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعائیں کرتا رہے۔ یہ ہے وہ دعا جو اللہ نے ہمیں سکھائی ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اے اللہ ہمیں ایسی بیویاں عطا فرما، اے اللہ ہمیں ایسے بچے عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، جسے ہم دیکھیں تو آنکھوں کو سرور آ جائے، دل مطمئن ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو دیکھتے ہی ہماری پیشانی پر شکر پڑ جائے، غصے سے بھر جائیں۔ نہیں، اولاد کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے۔ آپ سیدنا نوح علیہ السلام کو نہیں دیکھتے ہیں، ایک ہی بیٹا ہے، ساری عمر بیٹے کو سمجھاتے رہے ہیں، کہتے رہے ہیں، غصے سے آ کر بیٹے کو گھر سے نہیں نکالا، مارا پیٹا نہیں ہے۔ آخرکار اللہ کا فیصلہ غالب آ گیا، بیٹے کو کہا، یا میرے بیٹے اب اللہ کا عذاب آ چکا ہے، اس عذاب سے وہی بچے گا جس کو میرا اللہ بچائے گا۔ ارکب معنا، یہ کشتی میں نے بنا رکھی ہے طوفان سے بچنے کے لیے، اگر تو اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے تو ہمارے ساتھ کشتی بھی سوار ہوگا۔ بیٹا بڑا منہ پھٹ، بڑا گستاخ، وہ یہ کہتا ہے، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، یہ پہاڑ ہے دودھی، میں اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، یہ سیلاب جو اللہ کا آیا ہوگا یہ دودھی پہاڑ پر تو نہیں چڑھ جائے گا، میں اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ ابھی یہ باتیں کر ہی رہا تھا کہ اللہ کو غیرت آ گئی، یہ منہ پھٹ باپ کے سامنے اس طرح کی باتیں کرتا ہے اور میرے عذاب کو چیلنج کر رہا ہے۔ وَحَالَ بَيْنَهُمُ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، ایک پانی کا تھپیڑا آیا، ایک موج آئی اور بیٹے کو پیٹ میں لے کر باپ کی آنکھوں کے سامنے اس کو غرق کر دی، لیکن تھا باپ، پھر بھی اس کا خون تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال کرتی ہے، اللہ یہ میرا بیٹا تو تھا، یہ نجائز نہیں تھا، میرا بیٹا تھا، اور تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے اہل کو لے جا دوں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ نوح تیرے ساتھ
ساتھ میرا پیار بھی بڑا ہے، تو نے اپنی زندگی کو کھپا دیا ہے میرے دین کی سربلندی کے لیے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، میرے ہاں نسب نہیں چلتا ہے، برادری قوم نہیں چلتی ہے کہ یہ انسان سید ہے، یہ فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ خاندان قبیلے محض تعارف کے لیے ہیں، یہ میرے نزدیک عزت کا معیار نہیں ہے۔ یہ تیرا بیٹا نسب کے لحاظ سے تو تھے، لیکن میرے کاغذات میں یہ تیرا بیٹا نہیں ہے۔ انہو لیس من اہلک، یہ تیرے اہل سے نہیں تھے۔ کیوں؟ انہو عمل غیر صالح، اس کا کردار اچھا نہیں تھا۔ کردار اچھا نہ ہونے کی بنا پر اللہ نے نوح کے نسب سے اس کو کاٹ کے رکھ دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو سنبھالیں۔ اس اولاد کی خاطر آپ نے ان کی دنیا بنانے کے لیے آپ نے کہاں کہاں کی خاک چھاڑی ہے، کتنی محنت کرتے ہیں آپ، نہ گرمی دیکھتے ہیں، نہ سردی دیکھتے ہیں، نہ دھوپ دیکھتے ہیں، نہ چھاؤں دیکھتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک آپ کام کرتے ہیں ان بچوں کے لیے، یہ دنیا کے لیے۔ اس سے زیادہ محنت کیجیے ان کی آخرت کے لیے، ان کی آخرت بد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اگر باپ کو جنت میں اعلیٰ مقام مل گیا اور بچہ بھی جنت میں پہنچ گیا، بچہ اس مقام کو تو نہیں پہنچا ہے جہاں باپ ہے، لیکن اللہ اپنے فضل سے فَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اس بچے کو ہم باپ کے درجے تک پہنچا دیں گے اپنے فضل و کرم سے، بشرطے کہ ہم نے اس بیٹے کو اس قابل کر دیا کہ وہ جنت میں چلا جائے۔ ان بیٹوں کے لیے، ان بیٹیوں کے لیے یہ محنت کیجیے، یہ دنیا میں بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں اور آخرت میں بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن۔ میرے بھائیو، یہ کو آخرت میں جا کر اگر آپ جنت میں پہنچ گئے، جنت کی بہاریں لے رہے ہیں، آپ کی بیوی جہنم میں چل رہی ہے، آپ کا بیٹا جہنم میں چل رہا ہے، کیا وہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے؟ نہیں۔ آپ اس کی دنیا میں محنت کریں ذرا، اس کے شب و روز کا خیال رکھیں ذرا، محبت اور پیار سے اس کو کہتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو کہا گیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، میرے حبیب اس گھر میں رہنے والوں کو جتنا آپ کوشش کرتے ہیں کہ پرورش کے لیے، کھلانے پلانے کے لیے، ان کے پہناوے کے لیے، اس سے زیادہ محنت کیجیے ان کو نماز کی طرف لانے کے لیے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، ایک دو دفعہ کہنے سے نہیں، آپ کہتے رہیے، کہتے رہیے نماز کے لیے۔ بچہ غصہ کرتا ہے تو کرنے دیں، آپ اپنا فریضہ سر انجام دیں، آپ خود بھی نمازی بنیں اور بچوں کو بھی کہتے رہیں لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کے بارے میں نہیں پوچھیں گے، ان بچوں کو تو نے کھلایا ہے یا نہیں کھلایا ہے، کمایا ہے یا نہیں کمایا ہے، ان بچوں کے مکان کا بندوبست کیا ہے یا نہیں کیا ہے، ان کے لیے کوئی پلاٹ خریدا ہے یا نہیں خریدا ہے، ان کی جاب کی کوشش کی ہے یا نہیں کی ہے، کہ ہم آپ کے ذمہ نہیں۔ لا نسألک رزقا، رزق کے بارے میں ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے، ہم نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ ان کی آخرت بنانے کے لیے آپ نے کیا کیا ہے، یہ نہیں پوچھیں گے کہ ان کو پہننے کے لیے تو نے کیا دیا ہے، ان کو کھانے کے لیے تو نے کیا دیا ہے، ان کو رہنے کے لیے تو نے کیا کیا، یہ ہم آپ سے نہیں پوچھیں۔ لا نسألک رزقا، جس کے متعلق اللہ نے پوچھنا نہیں ہے، ہماری ساری دوڑ بھاگ دوڑ اسی کے لیے ہے، اور جس کے لیے اللہ نے پوچھنا ہے ہم اس کے معاملہ میں صفر ہیں۔ اب میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، قرآن مجید
مجید میں ہے قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ، میں تمہیں ایک ہی بات کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو فرمایا آپ سے کہہ دیں انما اعظکم بواحدہ، میں تمہیں ایک ہی بات کہتا ہوں، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ایک ایک دو دو کر کے اللہ کے لیے کھڑے ہو۔ اللہ کے لیے کھڑے ہو جائیں، اللہ کے دین کی دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کرتے ہیں۔ ان تقوموا للہ مثلا وفرادا، ایک ایک دو دو اللہ کے لیے کھڑے ہو۔ میں آپ کو اب ایک ہی بات بتانے لگا ہوں، اور جس سے یہ امید کی جا سکتی ہے، اس سے آپ کی بھی اصلاح ہو جائے گی اور آپ کے بچوں کی بھی اصلاح ہو جائے گی۔ وہ یہ ہے جو نماز فجر ہے، اس نماز فجر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن الفجر کہا ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، جب فجر کی جماعت ہوتی ہے نا، جب قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے تو آسمان سے فرشتے بھی آتے ہیں اس کو سننے کے لیے۔ آپ فجر کی نماز باجماعت پڑھیں، ایک قیام کے لیے کام یہ کر لیں کہ آپ فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اس کے آپ اثرات دیکھیں، آپ کے کاروبار میں برکت، آپ کے بچوں کی تربیت صحیح ہو جائے گی، آپ کے گھر میں اتفاق ہو جائے گا، آپ پریشانی یا ٹینشن سے بچ جائیں گے، آپ اطمینان اور سکون کی زندگی بسر کریں گے۔ فجر کی نماز اس کا اہتمام کر لیں، اس کو باجماعت ادا کرنا ہے، اور سنتیں اس کی پہلے ادا کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے ملک میں کچھ خاندان ہیں جدید کشتی و امیر چلے آ رہے ہیں، سندھ میں کچھ خاندان ایسے ہیں ان کے پاس اتنا سرمایہ ہے وہ سرمایہ کو نہیں گنتے ہیں، وہ ان بوریوں کو گنتے ہیں جن میں سرمایہ ہے، بوریوں کے حساب سے۔ جس طرح قارون کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا نا کہ اس کا خزانہ کتنا تھا، وَإِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اس کے خزانوں کو جو تالے لگے ہوئے تھے نا، ان تالوں کی جو چابیاں تھیں نا، انہیں اٹھانے کے لیے مستقل ایک جماعت ہوتی تھی۔ آپ اندازہ لگا لیں یہ چابیاں اٹھانے کے لیے ایک مستقل جماعت تھی تو تالے کتنے ہوں گے اور خزانہ کتنا۔ یہ قارون کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ فجر کی سنتیں جو ہیں دنیا اور دنیا کے تمام خزانوں سے بہتر، ہمیں اس کی فکر نہیں، ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، 2 رکعت فجر کی بڑی بددلی کے ساتھ پڑھتے ہیں، فجر کی سنتوں کا اہتمام ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان سنتوں کو نہ چھوڑو، وَإِن تَرَدَتْكُمُ الْخَيْلُ، گھوڑوں کا لشکر تمہیں روض ہی کیوں نہ دے، لٹاڑ کیوں نہ دے، فجر کی سنتوں کو چھوڑنا نہیں، اہتمام کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے۔ اور فجر کی برکات، چہرے کا نورانیت، دل میں سکون، آنکھوں کی ٹھنڈک، اور آپ کے گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول، اللہ کی برکات کا نزول، فجر کی نماز باجماعت پڑھنے سے اس کی نحوست کیا ہوتی ہے؟ اگر اس کو باجماعت نہیں پڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں لیکن باجماعت نہیں پڑھتے، اللہ کے رسول نے اس کو خبیث کہا ہے، گندا انسان کہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ چلو کبھی تو ہو گیا تھکا ماتا اس کی صبح اور آنکھ نہیں کھلی، وہ نہیں پڑھ سکا، ایک عادت بنا لیتا ہے، رات کو
مشغول رہتا ہے، یہ موبائل سے مشغول رہا ہے، نیٹ کے ساتھ مصروف رہا ہے، کاروبار میں مصروف رہا ہے، یہ عادت بنا لیتا ہے، پڑھ تو لیتا ہے لیکن جماعت سے ہٹ کر جماعت نہیں پڑھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں نا، ہمارے کپڑوں پر اگر بچہ پیشاب کر دے، بچہ تو ہمارا ہی ہے نا، ہم اپنے کپڑوں کو اتار دیتے ہیں، ہم ان کپڑوں کے سمیت کسی محفل میں نہیں جاتے ہیں، اس کپڑے پر ہمارے بچے نے پیشاب کر دیا، وہ بچہ ہمارا ہے، کسی حیوان نے پیشاب کر دیا ہو، ہم ان کپڑوں کو اتار دیتے ہیں۔ لیکن دنیا میں سب سے زیادہ گندی چیز اللہ کا بدکارہ ہوا شیطان ابلیس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو انسان فجر کی نماز باجماعت نہیں ادا کرتا ہے، وہ شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے۔ ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، وہ شیطان گندا ابلیس، اس سے بڑھ کر کوئی خباثت ہی نہیں ہے، کوئی گندگی ہی نہیں ہے۔ اس شیطان کی نحوست یہ ہے کہ سارا دن اس کے چہرے پر نحوست رہتی ہے، سارا دن نحوست رہتی، وہ خباثت اپنے اثرات دکھاتی ہے۔ ہم شکوا کرتے ہیں مولوی صاحب کاروبار نہیں چلتا ہے، گاہک نہیں آتا ہے، رشتہ نہیں ہوتا ہے، آتے ہیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں، کھانا کھا کے چلے جاتے ہیں، گاہک آتا ہے اتار چڑھاؤ کرتا ہے، بھاؤ تول کرتا ہے، لیکن وہ سودا نہیں دیتا ہے۔ اس کی نحوست کیا ہے، اس پر غور کیجیے۔ فرمایا کہ جو انسان فجر کی نماز باجماعت ادا نہیں کرتا ہے، سارا دن اس کے چہرے پر نحوست ٹپکتی ہے، اور جو انسان فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے وہ حشاش طیب النفس، پاکیزہ نفس والا، انوار و برکات اس کے چہرے پر، ہنسوں کو ہوگا وہ انسان، وہ اخلاق کا رزق نہیں ہوگا، بلند والا اخلاق والا، لوگ اس سے محبت کریں گے، اس کے بچوں سے محبت کریں گے، اس کے بچوں کے اندر واضح طور پر آپ اخلاق دیکھیں۔ فجر کی نماز کا اہتمام کیجیے، باجماعت اہتمام کیجیے، اور جب آپ فجر کی نماز کا اہتمام کریں گے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو باقی نمازوں کو بھی بر وقت پڑھنے کی توفیق دے دے گا۔ اس کا ذرا تجربہ کریں آپ۔ اب میں آگے نہیں جانا چاہتا ہوں، ویسے تو فضائل آگے بھی ہیں، کوئی جو انسان فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں، 24 گھنٹے ہم مصروف رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو انسان فجر کی نماز باجماعت ادا کر کے نا، وہ مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، اور جب سورج نکل آتا ہے نا 2 رکعت پڑھ لیتا ہے۔ پتہ ہے کتنا ثواب ہے؟ پورے ایک حج اور پورے ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے اس کو۔ فجر کی نماز پڑھ کر ذکر اذکار میں مصروف رہنا، اور جب سورج کی ٹکیا طلوع ہو جائے نا 2 رکعت پڑھ لینا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کا جو جسم ہے اس میں 360 جوڑ ہیں، اگر جوڑ نہ ہونا تو یہ بازو یہ پلر ستون کی طرح ہوتا ہے، یہ جوڑوں کی بنا پر ہمارے ہاتھ کام کرتے ہیں، پکڑ ہوتی ہے۔ اگر سماٹ ہو، یہ جوڑ نہ ہو، نہ ہمارے ہاتھوں میں پکڑ ہو، نہ اس میں قوت ہو، نہ اس میں پاور ہو۔ فرمایا کہ 360 جوڑ ہیں، اور ہر جوڑ کا صدقہ ضروری ہے۔ صحابہ نے کہا یا تو ہمارے پاس تو اتنا پیسہ ٹکا نہیں ہے کہ ہم جوڑوں کا صدقہ دے سکیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا، جو انسان فجر کی نماز پڑھ کے نا، وہ سورج چڑھنے کے بعد 2 رکعت
60 جوڑوں کا صدقہ بھی ہو جاتا ہے۔ تھوڑی سی حرکت تو کرے نا۔ چلو یہ تو بات کی بات ہے، یہ تو اہتمام کر لیں، آپ فجر کی نماز باجماعت ادا کریں، کبھی کوتاہی نہ کریں۔ آپ خود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب دعا دی ہے، فرمایا کہ رحم اللہ العباد، اللہ اس انسان پر رحم کرے۔ یہ پیارے پیغمبر کی دعا ہے، اس انسان کے لیے جو صبح اٹھتا ہے، بیوی کو اٹھاتا ہے، اگر بیوی نہیں اٹھتی ہے تو اس کے منہ پہ چھینٹے پانی کے مارتا ہے تاکہ وہ اٹھے، فجر کی نماز کا ٹائم ہوا ہے، نماز ادا کرے۔ یہ آپ نے اس خامد کے لیے دعا کی ہے، رحم اللہ العباد، اللہ اس آدمی کا رحم کرے، رحمت کرے جو انسان صبح اٹھ کر نماز پڑھتا ہے اور اپنے بیوی کو اٹھاتا ہے، اور اگر نہیں اٹھتی ہے تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارتا ہے۔ اور اسی طرح اس خاتون کے لیے بھی دعا کی ہے، وہ خاتون جو صبح اٹھتی ہے اور اپنے خامد کو اٹھاتی ہے، میاں اٹھو نماز پڑھو، اگر وہ نہیں اٹھتا ہے وہ پانی کی چھینٹ اس کے چہرے پر مارتی ہے، اٹھے تاکہ نماز فجر کی ادا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوڑے کے لیے دعا کی، تو جس جوڑے کے لیے اللہ کا رسول دعا کر دے وہ تو دنیا اور آخرت میں کامیاب اور کامران ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، لمبی چوڑی نصیحتیں تو آپ سنتے ہی رہیں گے، بس اس بات کو پلے باندھ لیں آپ لوگ کہ ایک فجر کی نماز اور ایک فجر کی سنت ہے، اس کو ہم نے قضا نہیں کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے رکھنی جو میرا بھی تجربہ ہے، اور امام ابن تیمیہ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ کی ان کا بھی تجربہ ہے۔ فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد اور فجر کی جماعت کے درمیان اتنا وقفہ ہوتا ہے، اگر اس پر صرف 5 منٹ خرچ ہوتے ہیں، آپ 40 مرتبہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یہ 40 مرتبہ فجر کی سنتیں ادا کر کے اور جماعت سے پہلے اگر یہ پڑھ لیں تو آپ کا دل مردہ نہیں ہوگا، آپ کا دل زندہ رہے گا، اور جب دل مردہ ہو جائے سارا جسم ہی مردہ ہے، جب دل زندہ ہے سارا جسم ہی زندہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا فی الجسد مضغۃ، انسان کے جسم میں نا ایک ٹکڑا ہے گوشت کا، جب وہ صحیح ہے سارا جسم صحیح ہے، جب وہ بیمار ہے سارا جسم بیمار ہے۔ یہ طبی لحاظ سے ایسا ہی، اگر دل میں کوئی ڈیفیکٹ ہے، وہ اپنا کام صحیح طور پر نہیں کر رہا ہے، وہ خون کی سپلائی پوری طرح نہیں دے رہا ہے، اور اس کے اندر وہ کارکردگی نہیں ہے جو دل میں ہونی چاہیے، وہ دل کا مریض انسان چند دن کا مہمان ہوتا ہے۔ جب دل صحیح ہے جسمانی اعتبار سے وہ سارا جسم صحت مند ہے، اگر دل کمزور ہے سارا جسم کمزور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی طرح روحانی طور پر اگر دل زندہ ہے سارا جسم زندہ ہے، اگر دل مر گیا سارا جسم ہی مر گیا ہے۔ اللہ القلب، وہ ٹکڑا کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ اس دل کو اگر آپ زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ بھی ساتھ کر لیں۔ فجر سے پہلے تو آپ نے اٹھنا ہی ہے، سنتیں فجر سے پہلے ہی ادا کرنی ہیں، تو فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد جماعت کڑی ہونے سے پہلے 40 مرتبہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث پڑھ لیا ہے۔ یہ کوئی مشکل نہیں، اور اس کے پڑھنے پر 5 منٹ لگتے ہیں۔ یہ انگلی کے جو گورے ہیں آپ ان پر ہی پڑھیں گے، تسبیح لینے کی بجائے، اس میں تو ریاکاری آ جاتی ہے، اور
نے ان پوروں پر تیرا ذکر کیا تھا، مستند تنبیات، یہ گواہی دے، شہادت دے کہ آپ کا جسم گواہی دے، تو ان جسم ان انگلیوں پر ہم پڑھیں 40 مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کا دل مردہ نہیں ہوگا، آپ کا دل زندہ رہے گا، دل میں اطمینان و سکون رہے گا، آپ کے دل کے مریض بھی نہیں بنے گا۔ بس یہ میری آپ سے باتیں ہیں، اگر کسی کے سمجھ میں آ گئی ہے اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، وہ اس پر کاربند ہو جائے، اور ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ یہ فجر کی برکات لوٹی، فجر کی سنتیں، فجر کی نماز باجماعت ادا کیجیے، اور اگر اللہ توفیق دے اس کے آگے کی تو ذکر اذکار کرنے کے بعد جب سورج طلوع ہو جائے 2 رکعت پڑھ لیجیے۔ اگر 2 رکعت پڑھنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم اتنے بزی اور مصروف ہیں، تو کم از کم فجر کی نماز باجماعت اس سے کوتاہی نہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ سوال تو میرے خیال سارے کسی ایک ہی بن گئی، انہیں اکیلا کر کے یہ سوال ہی کرا ہے۔ اور کچھ سوال ایسے حساس قسم کے ہیں کہ ان کو تو چھیڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر کچھ تنظیمیں کشمیر کے لیے یا تیسری کا کر رہی ہیں، یہ کہاں تک درست ہے؟ میں اس کا جواب کیا دے سکتا ہوں، آپ اپنے دل اور ضمیر سے ہی پوچھ لیں۔ آپ اللہ فجر کی نماز چھوڑنے سے گھر میں نحوست کا آنا، حالانکہ نبی کریم نے فرمایا دنیا کی کسی چیز میں نحوست نہیں ہے، اگر ہوتی تو گھوڑے آپ میں ہوتی۔ بھائی یہ نحوست کا لفظ جو میں نے بولا ہے یہ بے برکتی کے معنی میں ہے۔ برکت تو ہوتی ہے، اگر برکت نہیں اس کو ہم بے برکتی کہتے ہیں۔ اس سے مراد نحوست وہ نہیں ہے جو ہم لیتے ہیں کہ کوئی مکان نیا بنایا ہے نا تو اس کی چھت پر ہڈیاں رکھ دی جائے تاکہ کسی کی نظر بد نہ لگے۔ اگر بلی بولتی ہے یا کوا بولتا ہے آپ کے گھر کے سامنے تو یہ منحوس ہے، یا الو بولتا ہے اس کو ہم منحوس، یہ نحوست اس معنی میں نہیں ہے۔ میں نے جو یہ کہا ہے نا کہ فجر کی نماز نہ پڑھنے سے گھر میں نحوست آتی ہے، اس سے بے برکتی، ناچاکی، بے اتفاقی آتی ہے۔ اس سے کون انکار کرتا ہے کہ گھر میں بے برکتیاں ہیں، گھر میں بچے ہمارا کہنا نہیں مانتے ہیں، میاں بیوی کی درمیان ناچاکی رہتی ہے، سر پھٹاپٹ رہتی ہے، اس سے کس کو انکار ہے؟ یہ تو ہم گھروں میں خود دیکھتے ہیں۔ میرا نحوست سے مراد یہ ہے کہ گھروں کے اندر جو ناچاکی ہے، بے اتفاقی ہے، بے برکتی ہے، اس کی کیوں ہے؟ اگر آپ اس کا اہتمام کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ اس طرح کی نحوست کو، بے برکتی کو اور اس طرح کی ناچاکی کو اللہ ختم کر دے گا۔ یہ ہے نا میرا کہنے کا گھر میں نحوست آ جاتی ہے، وہ نحوست نہیں ہے جو آپ مانا مراد لے رہے ہیں۔ 2 نمازوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں بنا عذر کے، نمازوں کو اکٹھا کرنا کہاں تک درست ہے؟ بغیر عذر کے نمازوں کو اکٹھا کرنا جائز نہیں ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ ہر نماز پر وقت ادا کرنا مسلمانوں پر فرض ہے۔ جو بلا عذر نمازوں کو اکٹھا کرتا ہے وہ شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ یہ کسی جگہ پہ نہیں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا وجہ، وجوہات جو ہیں وہ سفر بھی ہو سکتا ہے،
بھی ہو سکتی ہے، بیماری بھی ہو سکتی ہے، یہ عذر ہیں، یا کوئی ہنگامی حالات پیدا ہو سکتے ہیں جس کی بنا پر نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، وہ جنگی حالات بھی پیدا ہو سکتے ہیں، نماز مختصر بھی کی جا سکتی ہے، ان کو اکٹھا بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن بلا وجہ بلا سبب نمازوں کو اکٹھا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ یہ کسی نے غلط آپ کو پٹی بڑھا دی ہے کہ بلا سبب بلا عذر نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ بدعتی کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ بھائی بدعتیں دو طرح کی ہیں، ایک وہ بدعت ہے جس کے ارتکاب سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مثلا وہ غیر اللہ کے نام پر نظر نیازیں دیتا ہے، حالانکہ نظر اللہ کے لیے ہے، منت اللہ کے لیے ہے، وہ کسی پیر کی، کسی بڑے کی، کسی بزرگ کے نام پر وہ یہ منتیں کی نظر نیازیں دیتا ہے، یہ ایسی بدعت ہے، یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور اس طرح کی بدعت انسان نہ اس کی اپنی نماز ہے نہ اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے۔ ایک بدعت ہے مفسقہ کہ انسان اس کے کرنے سے وہ دائرہ اسلام سے نہیں خارج ہوتا ہے، البتہ وہ گناہ گار ضرور ہو جاتا ہے۔ مثلا یہ مرنے کے بعد جب ہم گھروں میں تیسرے دن کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کے لیے دیتے ہیں، یہ کیونکہ اسلاف میں یہ بات نہیں پائی جاتی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس طرح کی بدعت جو ہے نا وہ مکفرہ تو نہیں ہے کہ اگر کوئی انسان مرنے کے بعد تیسرے دن اللہ کے نام پر دیگیں پکا کر تقسیم کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ البتہ اس نے ایسا کام کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، ائمہ دین سے ثابت نہیں ہے، اس لیے وہ گناہ گار تو ضرور ہے لیکن وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طرح کا بدعت انسان اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ جو بدعت مکفرہ ہے، جو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے، نہ اس کی اپنی نماز ہے اور نہ اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے۔ نماز کے اکیلے فرض پانے سے نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ ہمارے اندر نہ کچھ بڑے اعلیٰ نسل کے مسلمان ہیں، وہ اعلیٰ نسل کے مسلمان میں اصطلاح اس لیے استعمال کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فرض تو یہ ظہر کی 4 رکعتیں کی ہیں اور فجر کی 2 رکعتیں کی ہیں، مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، عشاء کی 4 رکعتیں، یہ فرض ہے، تو باقی تو فرض ہی نہیں ہے تو اس کو ادا کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ یہ ان کی علمی سزا ہے۔ دیکھیں شریعت کے اندر انسان جسم کے جس حصے کو ڈھانپنا ضروری ہے نا، وہ یہ ناف سے لے کر یہ گھٹنوں تک ہے، یہ فرض ہے۔ تو کیا ہم بازار میں چلتے پھرتے جسم کے صرف اسی حصے کو ڈھانپتے ہیں جو فرض ہے کہ یہ باقی حصہ بھی ڈھانپتے ہیں؟ کون بیوقوف ہے جو اس حصے کو ڈھانپ کر باقی ننگا جسم لے کر بازار میں گھومتا ہے؟ اس مثال کو میں نے اس لیے دیا ہے کہ ہم صرف فرضوں کو ہی نہیں بلکہ جو فرض نہیں اس کو بھی ڈھانپنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب صرف فرضی نماز ہی ادا کر لے تو آپ کی نماز مکمل ہوگی، یہ غلط بات ہے۔ یہ سنتیں جو ہے نا یہ فرضوں کی چوکے داری کرتی ہیں، پہرے داری کرتی ہیں۔ اگر آپ فرض پڑھتے ہیں سنتے نہیں پڑھتے ہیں نا، ایک وقت آئے گا آپ فرضوں کی بھی چور بن گئے، ان میں بھی کوتاہی کریں۔ تو یہ فرضوں کی نگہداشت، چوکیداری، پہرے داری کرتی ہیں سنتیں، تاکہ آپ کے فرض محفوظ رہیں اور آپ کے فرض جو ہیں وہ آپ کے کنٹرول میں رہیں۔ اگر آپ سنتوں کو چھوڑیں گے نا تو کل کل آپ ان فرضوں کے بھی چور بن جائیں۔ 2 باتیں۔ تیسری بات یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ حساب لے گا نا تو فرضوں کے اندر جو کمی کوتاہی ہوگی نا، ہم میں سے کون ہے جو سینے پر ہاتھ مار کر کہے کہ میری نماز 100% صحیح ہے؟ رسول اللہ خود فرماتے ہیں انسان نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز کا 9واں حصہ اس کو ملتا ہے، کسی کو 8واں حصہ ملتا ہے،
کمی آنے کی بنا پر اس کی نماز میں کٹوتی ہوتی رہتی ہے۔ یہ جو نماز کی کٹوتی ہوتی ہے نا، اس کی کمی اور کوتاہی جو ہے یہ سنتوں سے پوری کی جائے، نفلوں سے پوری کی جائے۔ اگر آپ کی فرضوں میں کوئی کمی رہ گئی ہے، یقیناً رہ جاتی ہے، تو اگر ہمارے سنت نفل ہے ہی نہیں ہے تو وہ یہ تلافی اور یہ کٹوتی کہاں سے پوری کی جائے؟ اس لیے یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہم نے فرض ادا کر لیا ہے، نماز ہماری مکمل ہو گیا، ہمیں سنتوں کے لیے ضرورت ہے نہیں۔ یہ تکمیل اس وقت ہوگی جب آپ اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھی ادا کرنے کی عادت ڈالیں۔ اس ذہن سے یہ بات نکال دیں کہ جو کہ فرض 4 ہے اس کو ادا کرنے مسلمان مکمل ہے۔ اگر بلی چوہا کھا کر کسی برتن کے اندر یا پانی کے اندر منہ ڈال دیتی ہے تو پانی یا دودھ پیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں بھائی، اگر بلی نے چوہا کھا لیا، کھانے کے بعد اپنے پیٹ میں اتار لیا ہے، اس چوہے کے کوئی اثرات اس کے منہ پر نہیں نظر آتے، اس کا خون نظر آتا ہو یا اس کے گوشت کے کوئی حصہ ہمیں نظر آتا ہو، اس نے کھا لیا، پیٹ میں اتار لیا، اور کھانے کے بعد اس کے کوئی اثرات اس کے منہ پر نہیں نظر آتے، تو اس حالت میں اگر بلی پانی میں دودھ میں منہ ڈال دیتی ہے تو اس سے دودھ یا پانی پلید نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ کا دل نہ کرے تو نہ پیے، لیکن اس پر یہ فتویٰ نہ لگائیں کہ یہ پانی پینے کے قابل نہیں، یہ دودھ پینے کے قابل نہیں۔ ہاں، اگر بلی جس نے چوہا کھایا ہے اس کے منہ پر اس کے خون کے نشانات ہیں، اثرات ہیں، یا اس کی ران میں سے وہ خون ٹپکتا ہے جو تازہ تازہ کھایا ہے، اس حالت میں اگر اس نے منہ ڈال دیا تو پھر وہ پانی کو نہ استعمال کرے نہ اس دودھ کو استعمال کرے۔ یہ جو غسل کی نا کئی قسمیں ہیں۔ ایک غسل ہوتا ہے نظافت کا، یعنی صفائی کے لیے انسان غسل کرتا ہے، اس کے شروع میں وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے غسل برودت، وہ ٹھنڈک حاصل کرنے، گرمی کا موسم ہے جو اپنے جسم پر پانی پا دیتا ہے، اس کو غسل برودت کہتے ہیں، جسم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ ایک ہوتا ہے غسل طہارت، آپ نجس ہو چکے ہیں کسی وجہ سے، آپ کا احترام ہو چکا ہے یا آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ ملاپ کیا ہے، تو یہ ہے غسل طہارت جو آپ نے غسل کرنا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے سے وضو کریں، اور یہ جو وضو کرنا ہے نا آپ نے، اس میں سر پر مسا نہیں کیا جاتا ہے، نہ پاؤں کو دھویا جاتا ہے۔ تو یہ اگر آپ نے پہلے سے وضو کر لیا ہے تو اگر آپ یہ جو پہلے سے وضو کیا ہے نہانے سے پہلے، اگر آپ نے اس وضو کے منافی کام نہیں کیا تو آپ کا یہ وضو برقرار ہے، اس وضو سے نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے بھی یہ بات کی ہے نا کہ آپ اپنے اس وضو کو برقرار رکھیں، اور ایسا کام نہیں کیا ہے جس سے وضو ٹوٹ جائے۔ اس سے مراد میری یہ ہے کہ آپ کی شرمگاہ پر ہاتھ نہ لگے نہانے کے دوران۔ ہم جب پانی بہانے کے بعد صابن لگاتے ہیں، جسم کو ملتے ہیں، تو آگے پیچھے ہاتھ ہمارے لگتے ہیں، اور پیچھے ہاتھ لگنے سے آگے ہاتھ لگنے سے وضو ختم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ وضو آپ نے دوبارہ کرنا ہے جو نماز کے لیے۔ تو اگر آپ نے احتیاط کی ہے اور یہ آپ نے ہاتھ اس طرح آگے یا پیچھے نہیں لگنے دیا ہے، آپ کا وہ غسل سے پہلے والا وضو برقرار ہے، اور آپ غسل کے بعد اس سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی وضو کی منافی بات آپ نے نہیں کی ہے۔ تو اگر وضو کے منافی دوران غسل کوئی ایسا کام کر لیا ہے، پھر آپ کو دوبارہ